تو آگے اب دیکھیے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ ہمارے عمل میں ڈھل جائے. آمین ثم آمین. کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے. سب سے پہلے تو آپ ذرا غور یہ بات پہ کیجئے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں کیا کیا چیزیں ہیں. ساری کی ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خانتین ہے. آپ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان، زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، طوعاً و کرہن، وہ اپنی دل کی خوشی سے یا وہ زبردستی ہے. ایک تو ہی انسان ہے جو اب تھوڑا سا ڈگمگاتا رہتا ہے ادھر ادھر. اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی یہاں پہ جو آیات میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے جو چرند پرند، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر دیکھیے، اس میں ہوائیں دیکھیں، اس میں سورج، چاند، ستارے، گلیکسیز، اب یو نیم اٹ، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اب اللہ کون ہے؟ ایک لفظ آپ یاد رکھیے کہ جہاں پہ اللہ کی بات آتی ہے یا اللہ کا نام آتا ہے، آپ اگر اس کے اوپر آپ یہ لکھ دینا کہ خالق، مالک، مدبر، یہ تین لفظ اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ کو اللہ کی پہچان میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ وہ جو خالق جس نے مجھے پیدا کیا ہے نا، وہی میرا مالک ہے. اور جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرا مالک ہے تو وہ میرا مدبر بھی ہے. اس نے میری تدبیر بھی وہی کرتا ہے، میری تقدیر کا مالک بھی وہی ہے. اس نے ایسے ہی نہیں کہ مجھے پیدا کیا اور پھر دنیا میں چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے آدم علیہ السلام کا قصہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ رہنمائی میری طرف سے آئے گی اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور آپ دیکھیے پوری سورت بقرہ کے ختم ہونے تک الحمدللہ جتنے احکامات ہیں، زندگی کا کون سا پہلو ایسا ہے جس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا ہوگا. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اور پھر ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہم پہ واضح کر دی. آپ دیکھیے کہ اگر گھر کی بات ہے، اگر شادی بیاہ کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ آتا ہے، رضاعت کا معاملہ آتا ہے، بچہ پیدا کرنے کا، ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کا، پھر اس کے بعد اگر روزوں کی بات ہو رہی ہے، حج کی بات ہو رہی ہے، نماز کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا ٹاپک آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. پورا آپ اب تھوڑا سا اپنے دماغ کو فریش کیجئے کہ کس طرح سے ایک سورت، جب میں نے یہ سورت سٹارٹ کی تھی تو میں کہتی تھی اتنی لمبی یہ سورت ہے، ہم کب اس کو ختم کریں گے، لیکن الحمدللہ آج وہ دن آ گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہمارا مدبر ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا اور آسمان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہیں. اور اس آسمان اور زمین کے درمیان میں نہیں آتی ہوں کیا؟ آپ نہیں آتے ہیں کیا؟ ہم سارے انسان اور جنات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. اور جو ہمارا مالک ہے، آپ صرف تھوڑا سا امیجن کیجئے، آپ کا گھر ہے، گھر کے باہر آپ ہی کے شہر کی کوئی ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں، یہ میرا گھر ہے. بچوں کے بارے میں آپ دیکھیے، کبھی کوئی ایسا کہ کبھی آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے یہ میرا بچہ، آپ کو کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے. آپ کا چھوٹا گود میں پہلے دن کا بچہ بھی اگر ڈاکٹر نے جس نے ڈیلیور کیا وہ کہے کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، یہ میرا، تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں، یہ میرا بچہ ہے، مجھے پتہ ہے یہ میرا بچہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر خامند کے بارے میں بھی آپ لڑنے بننے کو تیار ہو جائے، نہیں یہ میرا خامند ہے، کہ کس طرح سے ہمیں اپنی جو ہماری ملکیت ہوتی ہے ہم کتنی زور سے اس کو اون کرتے ہیں کہ نو یہ میری چیز ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل یہاں پہ بالکل وہی بات ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ اسی کا سارا کچھ ہے، اسی نے آخرت میں پوچھنا ہے. دیکھیں اس دنیا میں جو بھی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچانک کوئی چیز دے دی اور پھر کہا کہ اوکے آخرت میں آؤ گے اور تم پریشان ہو کہ یا اللہ یہ کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے. اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی. سورت فرقان کی آیت نمبر 20 پڑھ کے دیکھیے گا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک وجعلنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ ہم نے پیدا کیا بعضہم لبعض، تم میں سے بعض کو ایک دوسرے کو عدو فتنہ پیدا بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے. وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آتَصْبِرُونَ،
کیا تم صبر کرو گے؟ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں سارا کچھ۔ آپ وہ آیت پڑھ کے دیکھیے، اگر وہی آیت کو آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن کی سب سے خوبصورت تفسیر یہی ہوتی ہے کہ جب آپ قرآن ہی سے اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم سب ظاہر کر دو، ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اس کو چھپا لیتے ہو، یحاسبکم تو وہ حساب لے گا، کم کس کا؟ تمہارا، بھی اس کا اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اور جو تم اس کو چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ کتنی ڈرنے والی بات ہے۔ اگر ہمیں اس ایک آیت کی سمجھ آ جائے نا آنیسٹلی، تو ہمارے، میں کہتی ہوں، اگلا سانس نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دلوں کے اندر تو کئی دفعہ ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اوکے یہ والی چیزیں، بالکل میں صحابہ کی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ بھاگے گئے، وہ کانپ اٹھے اور وہ بھاگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیے جو آیات اترتی ہیں، جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اترتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں، ہم اپنی جتنی بھی کوشش ہے اس کے مطابق ہم وہ بھی پورا کرتے ہیں، نیکی کی طرف بھی بھاگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں جو کچھ ایسی بات آ جاتی ہے جس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کا حساب ہم کیسے دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا تم ویسے لوگ بننا چاہتے ہو کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا، آپ کو یاد ہے اہل کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم اس شہر کے اندر سے گزرنا اور تم ہتتن کہتے ہوئے گزرنا، اور انہوں نے کہا تھا سبینا، ہم نے سنا ہوا اسینا، اور ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم ویسے بننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ کہو سمینا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انشاءاللہ اگلی جو آیت آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی نفس سے اس کی وسعت سے بڑھ کے حساب نہیں لے گا۔ اتنی خوبصورت بات کہ دیکھیے دلوں کے اندر ایک وہ وسوسہ ہوتا ہے۔ دیکھیے دل کے اندر کیا ہے، ہمارا ایمان کدھر ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر کی حالت ہے نا۔ جتنا ہمارا ایمان پختہ ہوگا اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیشن پختہ ہوں گے، اتنی اللہ سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور وہیں پہ وسوسہ بھی شیطان کدھر حملہ کرے گا؟ جہاں پہ خزانے جمع ہے ادھر ہی تو شیطان آتا ہے حملہ کرنے کے لیے، پھر وسوسہ بھی وہیں ڈالتا ہے۔ تو ایسے خیالات جن پہ ہمارا بس نہیں ہے نا، اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن وہ خیالات جن کو ہم پالتے ہیں اپنے اندر، جب ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے ہم وہ خیالات اپنے دماغ میں لاتے ہیں، پھر ہم دل سے اس کو غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم پورا پلان کرتے ہیں کہ اچھا اب نیکسٹ ٹائم جب میں اس کے سامنے جاؤں گی تو میں اس کو سبق سکھاؤں گی، میں اس کو یہ کہوں گی۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ یا پھر ہم پورے وہ خیالات اور اپنے دل میں رکھ کے وہ جو پلان کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب تم عمل کرتے ہو تو یہ جو ہمارے کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اس کے لکھتے ہیں، کیونکہ وہ جب عمل میں آتی ہے کوئی چیز تو وہ تبھی لکھ سکتے ہیں، لیکن تمہارے دل کے اندر جو حال ہے، تمہارے دل کے اندر کی بات صرف وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ پردے ہی ڈالے رکھے۔ جیسے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ بلیو کریں کہ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ بات لوگوں کو پتہ لگ جائے جو میرے اندر ہے تو لوگ تو ہمیں میرا خیال ہے سلام کرنا بھی چھوڑ دیں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ پردے ڈالے رکھتا ہے، اور لوگ ہمیں اتنا نیک سمجھتے ہیں یا ہمیں اتنا اچھا سمجھتے ہیں۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ببلی قسم کے ہوتے ہیں، ہر ایک سے بات کر رہے ہیں، بڑے خوشی سے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ان کے دل کا حال کیا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، کیا جانتا ہے۔ جب ہم کسی کو ملتے ہیں تو ہم ایک دم سے جیسے کہتے ہیں او مائی گاڈ یو آر لوکنگ سو نائس، السلام علیکم، کیا حال ہے، یہ ہے وہ، اور کئی دفعہ وہ انسان اتنا اچھا نہیں بھی لگ رہا ہوتا، لیکن وہ حال کون جانتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب پھر دعا یہ کرنی چاہیے اس آیت سے، مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ ہمیں منافقین میں نہ رکھنا، کہ ہمارے دل کے اندر کچھ اور ہمارے ظاہری میں کچھ اور ہو جائے۔ یا رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی ہے، سب کچھ بیان کر دیا کہ آخرت میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ جب بھی میرا بندہ کوئی ایسا عمل ارادہ کرے تو اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو، جب تک وہ عمل کر لے، جب وہ کر لے گا تو اس کی ایک برائی لکھو، اور اگر وہ کوئی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک اچھائی لکھ لو، اور اگر وہ جو ارادہ کیا تھا اس کو وہ عمل میں ڈھال دیتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھے۔ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور کیا محبت کریں گے ہم سے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں رکے رہو، اور جب وہ ارادہ ترک کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اچھائی لکھ دو، اس کی ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے میرے ڈر سے اس برائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے معاملے اتنے خوبصورت کرتے ہیں۔ اب ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس راستے کی سمجھ عطا کر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس پہ وہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہے کہ انفسکم او تخفوا یحاسبکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا، فیغفر، بس وہ معاف کر دے گا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا، ویعذب، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء، جس کو چاہے گا۔ دیکھیے کتنی ڈر والی بات ہے کہ وہ چاہے گا، وہ جو ہمارے دلوں میں خیال ہیں جس کو ابھی ہم نے عمل بھی نہیں پہنایا تھا، ہم نے ایسے ہی سوچا تھا کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ اگر وہ چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا، اگر وہ چاہے گا تو وہ اس کا بھی عذاب دے گا۔ کہ ہم کتنے بندے ہوئے، ہم کدھر آزاد ہیں؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے پوری مخلوق جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، ایک انسان اور ایک جنات ہے، 2 مخلوق ایسی ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری آزادی دی ہے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اور ہم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے درمیان میں کہتے ہیں کہ دیکھا تم کہتے تھے کہ تم ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہو، دیکھو میرا بندہ کیسے میری عبادت کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو عذاب کا یہ معاملہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ حساب لینا اور عذاب دینا بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو حساب لے کے بھی معاف کر دے، اور چاہے تو جس کو عذاب دے گا وہ تو عذاب تو ڈیفینیٹ چیز ہو جاتی ہے نا، کہ ایک جو پرچہ تھا اس کا رزلٹ سامنے آ گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دوزخ میں بھیج دیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنتوں میں جانے والے ہوں۔ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اور بس کوشش، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوشش ہی دیکھنی ہے نا، ہمارا رزلٹ کیا آتا ہے اس کوشش میں، ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ دیکھیں دل کے معاملے بھی ہے نا، کہ دل سے ہم نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دے رہا ہے۔ آپ نے دل میں سوچا، اس پہ بھی نیکی مل گئی، ابھی کیا بھی نہیں ہے۔ اور برائی کا ارادہ اگر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کرواتے ہیں کہ انتظار کرو میرا بندہ شاید اس چیز سے رک جائے، اور جب وہ رک جاتا ہے تو پھر نیکی مل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ گئی۔ دہائی کیا ہے کہ ایک نیکی کی جگہ پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملنا، اور واقعی وہ برباد ہی ہو گیا نا، جس کی اکائیاں، جس کی ایک برائی تھی وہ بھی اس کی نیکیوں سے اگر بڑھ گئی تو پھر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کریں آیت نمبر 284۔ الحمدللہ اتنی خوبصورت آیات ہیں، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم آگے جو اس کے ساتھ آیات پڑھ رہے تھے اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو صفات اس کے آگے لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ عدل نہ کرنا اس دن، کیونکہ اگر اللہ نے عدل کر دیا تو پھر تو ہم
خسارے میں چلے جائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میری رحمت میری غضب پر حاوی ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس دنیا میں اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، 99% اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ آخرت میں ہوگی. اور اللہ نے خود کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے ہمیں جو کہہ دیا، تو بس اتنا ہی بتا دیا کہ یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ بار بار میں یہ چیز جو ریپیٹ کرتی ہوں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ جتنا میں بول رہی ہوں اتنا مجھے بھی سمجھ آ جائے. اور آگے کہتے ہیں کہ آمن رسول، کہ ایمان لایا رسول. ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہے وہ یقین کی وہ حالت ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہ ہو. اور ایمان کدھر ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے نا. جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنا ہمارا عمل بھی ظاہر ہوگا. اب دیکھیے ایمان کا بیج اگر ہمارے دل کے اندر ہو اور ہمارے عمل میں نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا. اب جب آپ بیج کوئی بوئیں گے تو وہ نکلتا ہے نا، پھر وہ نظر آتا ہے کہ یہ بیج بویا تھا، اس میں سے یہ پھل نکل رہا ہے، یہ درخت نکلا، یہ پودا نکلا، یہ پھل نکلا، جو بھی نکلا تو ظاہر ہوگا نا. ایسا ہو نہیں سکتا. بعض دفعہ آپ نے بڑی کامنلی یہ بات سنی ہوگی کہ میرے دل میں ایمان ہے، میرا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے، میرا دل میں مجھے پتا، میرا پردہ میرے دل کے. سب سے خوبصورت جو میں بہت کامن بات سنتی ہوں، کہتے ہیں کہ پردہ جو ہوتا ہے نا وہ دل کا پردہ ہوتا ہے، وہ نظر کا پردہ ہوتا ہے. اتنے خوبصورت لفظ ہم لوگوں نے کریٹ کر لیے، شیطان نے ہمیں اتنا بہکا دیا ہوا ان چیزوں کے لیے کہ ہم ان پہ یقین بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، دل کا پردہ ہے، آنکھ کا پردہ. آف کورس ہمارے دلوں کا بھی پردے، آنکھیں جو اللہ کے حکم ہے ان پہ پردے تو نہ ڈالے نا. تو پھر آمن رسول، کہ ایمان لے آیا رسول، بما انزلا، اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، علیہ، اس کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن پاک نازل ہوا تھا نا. قرآن پہ ایمان لانا کیا ہے کہ سمینا و اطعنا. اس میں بہت دفعہ یہ والی بات آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات جس طرح جس وقت عطا کیے، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے، اور وہ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا. کیونکہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا مدبر ہے، وہ میرے لیے غلط کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو میرے لیے بھلائی کی بات ہی کرے گا نا. تو سیکنڈ تھاٹ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. من ربہ، اس کی رب کی طرف سے. اب دیکھیے آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اسی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ہمیں حکم کیا دیا. آج سے پہلے جب ہم قرآن نہیں سمجھتے تھے، ہم قرآن تو پڑھتے تھے نا، ہم میں سے سبھی قرآن پڑھتے تھے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. فار ایگزامپل وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم تفسیر کے ساتھ سن رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کہوں گی، جیسے میں نے جب فرسٹ ٹائم پڑھا تھا تو میں خود حیران ہو گئی تھی کہ او مائی گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ بات بھی ایسے کہی ہے، یہ بات بھی ایسے کہ جب ہم اپنی نظر سے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں اس کے بارے میں، تو ہمارا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے. پھر جب ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے تو پھر آمنا کی والی بات ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو ایمان کا بیج ہمارے دل میں بویا گیا ہے، جس کو ہم نے اندر اپنے پالا ہے نا، اس کو ہمارے جوارے جو ہے نا، جو ہمارا پورا عمل جو ہے اس میں ڈال دے کہ دیکھنے والے کو بھی ہم ایسا لگے کہ یہ اللہ والے ہیں. دیکھیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے جب اگر آپ کو کوئی دیکھ کے دور سے پہچان لے کہ یہ اللہ والا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بچی سے میری بات ہو رہی تھی، چھوٹی بچی مینس کالج گوئنگ بچی تھی، میری اس سے بات ہو رہی تھی، حجاب کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو مجھے اتنی خوبصورت اس کی بات لگی. اس نے کہا کہ عائشہ آنٹی، میں جب حجاب لیتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں چلتا پھرتا دعویٰ ہوں. میں تو زبان سے بھی کچھ نہیں کہتی نا، میں تو صرف چل کے ایک سڑک پہ جا رہی ہوں، مارکیٹ میں جا رہی ہوں، اسکول میں جا رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں یا بکس لے رہی ہوں، کہیں بھی جا رہی ہوں نا، مجھے دیکھ کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والا بندہ ہے. میرے پاس کرسچنس ہیں، یہودی، جو بھی پوری دنیا میں، آخر جب باہر نکلتے تو ہر طرح کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. ہمارا جو حلیہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یونیفارم ہمیں دیا ہے ہم وہ نہیں پہنتے تو ہم ڈیفینیٹلی لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ یہ میکسیکن لگ رہے ہیں، یا ایرانی کہہ دیں گے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہہ دیں گے، ہماری شکل و صورت سے جو بھی ان کو لگتا ہے ویسے کریں گے. لیکن اگر جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یونیفارم پہن کے باہر نکلتے ہیں
تو دور سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ والا بندہ جا رہا ہے. اب اس بندے پہ پھر میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کے یونیفارم پہننے والے لوگ ہیں ان کے عمل بھی ایسے کر دے کہ کہیں ہم شرمندگی والی کی بات نہ بن جائے کہ اللہ والے لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا خوبصورت دعویٰ ہے. اور اس بچی کی بات مجھے اتنی پیاری لگی جس کی کوئی حد نہیں, اور اتنی انکریجمنٹ ملی کہ واقعی کہ آپ جب اللہ کے حکم کے مطابق باہر نکلتے ہیں تو کتنی برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں, اور پھر اللہ کی رحمتیں کتنی آپ پہ نازل ہوتی ہیں کہ آپ تو چلتا پھرتا دعویٰ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ, تو کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ وَتَوَصَّوْا میں آ جاتے ہیں نا. تو الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے رسول, اس پر جو نازل کیا گیا تھا اس کی طرف, اس کے رب کی طرف سے, وَالْمُؤْمِنُونَ. کتنی پیاری بات ہے کہ رسول کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کا لفظ استعمال کر دیا کہ وہ تمام مومن لوگ بھی اسی طرح سے جیسے رسول ایمان لائے تھے, جس میں کوئی شک نہیں تھا ان کو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے یہ برحق ہے اور مجھے اس پہ عمل کرنا ہے, اسی طرح سے مومن بھی اس دائرے میں آگے. یہ بہت پیاری بات لگتی ہے. کل آمنا, تمام کے تمام جو مومن تمام کے تمام, اور رسول کل آمنا, تمام کے تمام ہر ایک ایمان لایا, باللہ اللہ پر, وملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر. اب دیکھیں یہ ایمان باللہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ ساری جو ہم نے آیت پڑھی تھی, آپ دیکھیں پھر آخر میں اسی کا خلاصہ آ گیا کہ جو غائب پر ایمان لانا تھا نا, یہ فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر, رسولوں پر, وہ ساری بات وہی آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس وہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانا اس بات پہ ہی تمہارے دین کو مکمل کرتا ہے, وَکُتُبِہِ, اور اس کی تمام کتابوں پر, وَرُسُلِہِ, اور اس کے رسولوں پر, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلٍ, کہ نہیں وہ فرق کرتے بین احدن, کسی کے درمیان, میں رسولوں کے درمیان. دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے, اس کو انڈر لائن کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات کر رہے ہیں نا, ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے ہو, لا نفرق بین احد من رسل. لیکن جب وہ اپنی بات کرتے ہیں, ہم نے وہ بھی آیت پڑھی تھی نا کہ وَفَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فضیلت دی بعض کو بعض پر, لیکن جب تمہارے اوپر بات آتی ہے تو تم نے فرق نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض نبیوں سے کلام کیا, بعض کو معجزات عطا کیے, بعض کے درجات بلند کیے, ہر نبی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کتاب دی, کسی کو حکمت عطا کی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ تم نے فرق نہیں ان میں کرنا, تم ہر نبی پہ یقین رکھو گے اور اس پہ بلیو کرو گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آئے تھے. وقالو, اور وہ سب نے کہا, سب میں سے کون تھے, وہ تمام مومنوں نے بھی یہ کہا, سمینا, ہم نے سنا, وَأَطَعْنَا, اور ہم نے اطاعت کر دی. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب بھی ہم قرآن کی کوئی آیت بھی سنیں تو ایک ہی لفظ ہم کہیں, سمینا وَأَطَعْنَا, کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے عمل کیا. دیکھیں کہیں بھی کیوں نہ کہیں کہ ہمارا وہ رب جو ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مدبر ہے, جب اس نے ہمارے لیے کوئی بات کی تو وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے, وہ کیسے ہمارے لیے مشکل بات کہہ سکتا ہے, وہ تو ہماری آسانی کی بات کہے گا نا. اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ اے بندے میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اتنی محبت کرنے والا کیا کوئی ایسی بات کہے گا جو ہم نہیں کر سکتے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو وقالو, اور ان سب نے کہا, سمینا وَأَطَعْنَا, کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک, بہت خوبصورت لفظ ہے, تیری بخشش, اتنا سا لفظ ہے. اللہم اغفر لی نہیں آیا یہاں پہ, اتنا خوبصورت لفظ ہے. بالکل آپ اگر کمپیریزن کریں نا, اگر آپ سوچیں کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پلیز مجھے پانی دینا, یا آپ کہتے ہو کہ آپ یہ ساؤنڈ کہتے ہو, پانی 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 پانی, ایسے کہو گے تو کیا بات آپ کو زیادہ لگتی ہے؟ کہ ایک دم سے لگتا ہے نا کہ ایمرجنسی کوئی ہوگی کہ بھاگتا بندہ پانی لینے کے لیے. بالکل وہی لفظ ہے کہ ایسے ڈوبتے بندے کو جیسے, یا اللہ غفرانک, سے تیری بخشش چاہیے میرے اللہ, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو بس کسی طرح سے مجھے معاف کر دے گا تو یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں گی. ادروائز میرے اعمال لے کے اگر میں تیرے پاس آگے, اور اگر تو نے حساب کھول دیا تو یا اللہ میں کہاں جاؤں گی. اور ربنا, اے میرے رب, کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا کہ جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں,
اتنی محبت آتی ہے کہ میرے رب و الیکل مصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بات کا اگر ہمیں احساس ہو جائے نا کہ لوٹنا تو ہم نے اس رب کی ہی طرف ہے، تو پھر ہمارے یہ دنیا کا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں آخرت کی خبر نہیں رہتی نا، آخرت کا ڈر نہیں رہتا، تو پھر دنیا میں ایسا دل لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں، ہم نے تو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی تیاریاں تو دیکھیں، ہم ایک شادی اب دیکھیں گھر میں ہوتی ہے تو ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہیں، اگر ہم نے کوئی ایک جوڑا ہی کریٹ کرنا ہوتا ہے تو ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہیں، اور ہم نے جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے وہاں پہ حساب آپ دیکھیں کیسا مشکل ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ لوٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے نا، کہ اس دنیا میں جو کچھ تم کر کے آئے ہو اس کا حساب لوں گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اتنی خوبصورت ایک ایک آیت، اتنی خوبصورت ہے۔ اب دیکھیے یہ تمام آیات جو ہے نا، ان کو آیات دعوات بھی کہتے ہیں، کہ ان میں اتنی پورا ایمان کامل بھی ہے اس کے اندر، اور اتنی خوبصورت دعا ہے کہ مکمل دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جو انسان رات کو یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے، یہ دعا اس کے لیے پوری ہو جاتی ہے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہ دعا زبانی یاد ہوگی، لیکن جن کو زبانی یاد نہیں ہے وہ ضرور ان کو یاد کر لیں۔ یہ آمن رسولوں سے اگر آپ یاد کرتے ہیں تو بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی ہے، 2 صرف آیات ہیں۔ اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان 3 دن یہ رات کو دعا پڑھتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے کہ شیطان کہ کیا کرتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے گھروں میں لڑائیاں جب ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری شیطانی چیزیں جو ہوتی ہیں، اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کرم ہم پہ کر دیا کہ یہ دو آیات پڑھنے والوں کے پاس یہ شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ اور سورۃ بقرہ کا آپ نے پڑھا تھا شروع میں جب میں نے اس کی فضیلت بتائی تھی کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں پہ شیطان ہی نہیں داخل ہو سکتا۔ تو اب الحمدللہ جب ہم نے سورۃ بقرہ کو اتنی خوبصورتی سے سمجھ لیا تو آپ اس کو چھوڑیے گا مت، کیونکہ یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہمارے آگے آگے چلیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے اپنے لوگوں کے لیے، اور کہیں گے یا رب العالمین یہ بندہ میرا اس دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، اور ہمارے حق میں گواہی دیں گی الحمدللہ۔ اور ایک صاحبان دیکھیں قیامت کے دن کا جو ہمیں تو غائب کی باتیں ہیں نا، جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی گرمی ہوگی، اتنی شدت کی گرمی ہوگی، اور پیاس کا کیا عالم ہوگا وہاں پہ، کیا سارا جو منظر پیش ہوتا ہے، تو یہ ایک صاحبان کی طرح ہمارے سروں پہ ہوگی۔ کہتے جیسے پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے نا، کہ جیسے جھنڈ اوپر آ جاتا ہے تو وہ صاحبان بن جاتا ہے، اس طرح سے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران آئے گی۔ پڑھا کریں اس کو، اس پہ عمل کریں، اس کو اس طرح سے پڑھے جیسے ہم نے پڑھا ہے نا، ہمیں اس کی سمجھ آ گئی، اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرح پڑھیں۔ آپ بلیو کریں کہ کچھ دیر کے بعد آپ کو یہ پوری زبانی یاد ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ اس کو اس طرح سے، اب انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران جب سٹارٹ کریں گے تو میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ نہیں کی بات آئے گی، کہ جو حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کرنے کے ہیں اور جو نہیں کرنے کے، وہ بھی میں آپ کو انڈر لائن کراؤں۔ ابھی تو ہم نئے نئے اسٹوڈنٹ تھے آپ سارے، اور میں آپ کو پڑھا بھی ایسے رہی تھی کہ ابھی ہم انڈرسٹینڈنگ ہمیں قرآن کی تھوڑی سی ہو جائے، اور الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سورۃ آل عمران جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہمارا لیول ایک اوپر چلا جائے گا، اور ہم آسانی سے سمجھنے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ الیک المصیر ہمیں سمجھ آ جائے۔ ویسے تو ہر لفظ ہی سمجھتے وقت یہ دل چاہتا ہے یا اللہ یہ ہمارے دل میں کسی طرح سے بٹھا دے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یا اللہ تو سارا وقت ہمیں دیکھ رہا پر بار بار بھول جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہمارے دماغ میں یہ چیز بٹھا دے کسی طرح سے، ہمارے دل میں اپنا محبت جو پیدا ہے وہ تو ہے یہ، یا اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے، کیونکہ یہ جو برائی سے رکنے والی چیزیں ہیں نا، کیونکہ جیسے دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کتنی آسانی سے ہم کسی کی چگلی لگا دیتے ہیں۔ سب سے میں کہتی ہوں آسان اور جو کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ کرنے والی برائی وہ یہی برائی ہے، کیونکہ آسان میں اس لفظ میں کہتی ہوں کہ جب بھی ہم فرینڈس میں بیٹھتے ہیں نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کسی دوسری دوست کے بارے میں بات ہو جاتی ہے تو وہ پھر اتنی آسانی سے ہم اتنی برائیاں اپنی نامہ اعمال میں لے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اب تو سورۃ بقرہ جو سب سے بڑی قرآن کی سورت ہے، یا اللہ یہ ختم ہونے والی ہو گئی، یا اللہ ہمارے عمل میں بھی ڈھال دے کسی طرح سے۔ انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔
آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 286. اس میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا یکلف، نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن، کسی نفس کو، الا مگر وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق. دیکھیے اس میں کتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تو کیوں ڈرتا ہے، میں کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں دینے والا ہوں. کوئی اللہ کا احکام ایسا نہیں ہے جو انسان پورا نہ کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ دکھایا کہ یہ قرآن جو ہے جب وہ نازل ہو رہا تھا تو ان کی زندگی، حضرت عائشہ کیا کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. تو کوئی انسان کی وسعت کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی، اگر اسی آیت کو آپ اس طرح سے لے کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی جب ہمارا حساب کرے گا تو ہماری وسعت کے مطابق ہی کرے گا. دیکھیے اگر ایک انسان ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ وہ ملینز اللہ کی راہ میں دیتا ہے. ایک انسان ہے جس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کا حساب اس کے مطابق لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے اگر ہم نماز جیسے پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے جو بیمار ہوتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑا ہو کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اوکے بیٹھ کے پڑھ لو. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے اگر مشکل ہے تو اشارے کے ساتھ پڑھ لو. ہر طرح کی وسعت ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک اگر وضو کرنے کا مشکل ہے تو تیمم کر لو. اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، وضو بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی آسانیاں کتنی دے دی. پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے یہ تھا کہ جب وہ عبادت کرنے کے لیے ان کو ان کو کسی خاص جگہ پہ جانا پڑتا تھا نا، جیسے ہم مسجد میں جاتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں بھی تم ہو تم نماز ادا کر سکتے ہو. الحمدللہ. اس کے علاوہ دیکھیے کہ کتنی اہل کتاب کا ہم نے یاد ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم گوشت کھاتے ہو تو تم نے چربی اس کی پوری اتارنی ہے. کتنی مشکل ان کے اوپر تھی کہ وہ پوری چربی اتارنی ہوتی تھی سوائے وہ اس چربی کے جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تو یہ نہیں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس کے علاوہ ہر چیز میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا دین ہمارے لیے آسان کر دیا. انہوں نے اپنے لیے جو مشکل کیا تھا، آپ دیکھیں ان کی توبہ کتنی مشکل تھی. آپ کو یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے تورا لینے کے لیے، جب طور پہ، کوہ طور پہ گئے تھے، تورا طور دونوں مکس ہو رہے، طور پہ گئے تھے، تو جب وہ واپس آئے تھے تو لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. تو ان کی توبہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ دوسروں کو جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور کیونکہ ان لوگوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے ان کو منع نہیں کیا تو ان کا یہ تھا کہ وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا تھا. تو اتنی مشکل ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اور ہماری امت کی دیکھیے کہ ایک کمرے میں اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، آپ ایک کمرے میں جائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے بعد یہ میں گناہ نہیں کروں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آپ ہر چیز کو اس کے اوپر رکھ کے دیکھیے تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا اس کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے، 99 حصے انشاءاللہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ملیں گے. دعا کیا کرے کہ یا اللہ اپنے عدل کو ہمیں آخرت میں ہم پہ اپنا عدل نہ کرنا، کیونکہ اگر عدل ہو گیا تو ہم تو بالکل خسارے میں چلے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا. ہماری جو محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے دل میں ہے، ہم جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں یا رب العالمین بس وہ قبول کر لینا. اور ہمارا حساب لیے بغیر، یا اللہ آسان بھی نہ حساب لینا ہی نہ، ہمارا کھاتا ہی نہیں کھولنا، بس ہمیں معاف کر دینا یا رب العالمین. ہم کلمہ گو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ادا پسند آ جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لہا ما کسبت، اور اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور اس پر ہے مکتسبت جو اس نے برائی کمائی. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی، او اخطانا، یا ہم نے غلطی کی. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، کوئی بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے ڈالا اسے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے.
اب یہاں پہ دیکھیے ہم بالکل آخری آیات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ آیات کس نے ہمیں، ہمارے رب نے ہی ہمیں سکھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نے دنیا سے بھی اوپر بلا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا کہ ہمارے لیے دیا نا، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس درد سے مانگیں گے کہ یا رب العالمین نہ ہمارا مواخذہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، جو ہم سے بھول ہو گئی، جو ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب دیکھیے جب ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ، کتنا خوبصورت ہے، پوری کی پوری اس کے اندر خطائیں آ جاتی ہیں۔ جب میں نے یہ کلمہ یاد کیا تھا، آپ بلیو کریں، مجھے میں ایک دن پڑھ رہی تھی اور میں کلمے کے نیچے میں میننگز اس کے دیکھ رہی تھی، تو مجھے یہ لگا کہ یا رب العالمین یہی تو آپ سے کہنا چاہتی تھی، مجھے لفظ نہیں ملتے تھے۔ یوزلی ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ میری جو غلطیاں معاف کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری غلطیوں کی سزا مجھے نہ دینا اور میری اولاد کے سامنے نہ لانا، یا جس طرح بھی ہم دعائیں مانگتے۔ تو جب میں نے یہ پڑھا تھا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیک، کہ کچھ چھپ کے کیا یا اعلانیہ کیا، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اور بالکل وہی بات یہاں پہ کہ اگر ہمیں علم تھا یا رب العالمین کہ یہ غلط ہے، پھر بھی ہم سے غلطی ہوگی، اور اگر ہمیں علم ہی نہیں تھا اور ہم نے غلطی کی، ساری خطاؤں کو یا رب العالمین تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اس پہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ ڈال علینا ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتا ہو، جیسا کہ تو نے ڈالا اس کو، کس پر ڈالا تھا؟ جیسے اس میں دو طرح سے آپ اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیتیں جب نازل ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد مدینہ ہجرت کرنا تھا، اور صحابہ کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ اسلام لے کے آئے تھے ان پہ کیسا کیسا بوجھ نہیں ڈالا تھا، کیسے وہ جب کلمہ پڑھتے تھے تو ان کو کیسے سزائیں دی جاتی تھی۔ آج دیکھیے ہم الحمدللہ آزاد ہیں اپنے مذہب میں، ہم جیسے چاہیں اپنے مذہب کو پیروی کر سکتے ہیں، لیکن آج ہماری ہمتیں تو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، جو بنی اسرائیل پہ ڈالا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علی الذین من قبلنا، وہ لوگ جو ہم سے پہلے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ، ما لا طاقت لنا، جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، بہی، اس کو اٹھانے کی، کہ یا رب العالمین جو بھی ہمارے اوپر غم ہے، جو پریشانیاں، دیکھیے پریشانیاں تو کس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہیں، وہ بوجھ، یہ بوجھ، وہ آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس ہماری اولاد کی نافرمانی کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر ایسے ایسے غم، بیماریوں کا بوجھ ہے، ہمارے اوپر ایسے ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا، یا رب العالمین ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، یا رب العالمین وہ غم ہی ہمیں نہ دینا۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، آپ دیکھیے جب آپ یاد کر لیں گے نا، جن کو تو یاد ہے ڈیفینیٹلی، جنہوں نے ابھی یاد کرنی ہے، آپ چلتے پھرتے اسی دعا کو پڑھیں، پوری مکمل دعا ہے، اور مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب العالمین واعف عنا، اے رب مجھے درگزر کر دے، واغفر لنا، اور بخش دے، اور ڈھانپ دے۔ دیکھیں غافرہ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینا، جیسے اگر آپ دیکھیں کسی جگہ پہ ہمارے کپڑے ہیں، فار ایگزامپل کوئی اگر داغ لگ گیا، ہم پارٹی میں بیٹھے تو ہم دوپٹے کے ساتھ فوراً اس کو ڈھانپنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو یا رب العالمین میرے گناہوں کو ڈھانپ دینا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ورحمنا، اور ڈھانپ کے اس کے بعد ہم پہ رحم بھی کرنا میرے اللہ، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جو ڈھانپ دیا اس کو بعد میں تیرے آگے اس کا جواب دے سکیں، یا اس کا کچھ تو ہم سے پوچھے گا تو یا رب العالمین ہم اس کے کیا تیرے آگے کھڑے ہوں گے، تو ہم پہ رحم کرنا، کیونکہ تیری رحمت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے غضب پہ بھی حاوی ہے، اور وَأَنْتَ مَوْلَانَا، اور تو ہی ہمارا مولا ہے۔ دیکھیے یہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ جب پڑھتے ہیں نا آپ دیکھیں اس کی انٹینسٹی دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں، انت ولی فی الدنیا، جیسے محبت سے نہیں کسی کو کہتے کہ یا اللہ تو ہی میرا ولی ہے اس دنیا اور آخرت میں، بس یا اللہ تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا سارا کچھ ہے، ورحمنا، مجھ پہ رحم کرنا، واعف عنا، تو مجھے درگزر کر دینا میرے گناہوں کو، واغفر لنا، اور مجھے معاف کر دینا، وانصرنا، اور میری مدد کرنا، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر مجھے غلبہ دینا،
یا رب العالمین ہر وہ چیز دیکھیں، اب کیونکہ یہ مدینہ سے نکل کے جانے والے تھے نا، ان کو پتا تھا کہ آگے جائیں گے کہ آزاد ریاست قائم ہوگی تو پھر بھی کفار کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا، تو یا رب العالمین ہماری اس میں بھی مدد کرنا. ہم جس مشکلوں میں ہماری اس کے اندر تیری مدد کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب انشاءاللہ اسی طرح سے دیکھیں سورت بقرہ بھی ہماری الحمدللہ آج ختم ہوئی. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں. واپس میں وہی بات کہتی ہوں، کیونکہ ہر سبق میں آپ کو یہی کہتی تھی کہ یا اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ سمعنا و اطعنا والا بنا دے. اس کا نچوڑ یہ ہے اس دعا کا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دیکھیے، ہم جب بھی پڑھ رہے تھے کہ دنیا میں جب آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں حکم دوں گا ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس کو مانے گا کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا مجھے فرق نہیں پڑتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے لوگوں کو تو میں نے ایسی دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے پیدا کیا. شیطان سے جب ابلیس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام بات ہم پڑھ رہے تھے تو اس نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کہا تھا کہ تم مجھے مہلت دے کہ میں دیکھنا میں کیسے تیرے بندوں کو جس کو تو نے اتنے غرور سے پیدا کیا یہ کیسے یہ بہکیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مجھے نہیں فرق پڑتا، جا تو نے جو کرنا ہے تو کر لے. ہم اللہ کا غرور ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یا پاک پروردگار تو نے جو ہمارے لیے سوچا تھا نا، تو نے جیسے ہمیں پیدا کیا تھا تو وہ ہمیں بس اپنی عبادت کرنے والا بنا دے. عبادت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا دے. اور مسلمان کیا ہے؟ سرنگو کر دینا، اپنے آپ کے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے ہر حکم کے مطابق. یا اللہ اس دنیا کی حقیقت ہمیں بتا دے. یہ دنیا اتنا اٹریکٹ کرتی ہے کہ چلتے چلتے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے راستے میں پھر ادھر کی طرف نکل جاتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سے دعا کرتے ہیں ہم تو کمزور ہیں نا، ہم تو پہلے ہی مان رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، تو ہمیں اس دنیا سے پھر واپس اپنی طرف لیا. کیونکہ دنیا کے ساتھ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا تو انعام کے طور پہ دی ہے نا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑا کرم ہے، کتنی خوبصورت دنیا بندے کو دے دی، اور پھر راستہ بھی بتا دیا کہ یہ میرا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے. ہمیں ان دونوں راستوں میں فرق کرنے والا بتا دے، ہمیں فرقان سمجھا دے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا ٹھیک راستہ ہے، کیا تیرا غلط راستہ ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا. ہم انسان ہیں، ہمارا روٹ جو ہے نا لفظ کا وہ بھی نسیاں سے ہے کہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں، ہم بار بار غلطی کر جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے آگے آ کے دعائیں بھی تو تجھ سے ہی مانگتے ہیں نا. یا اللہ ہماری آسانیاں کرنا، ہمارے یہ سفر ہمارے لیے آسان کرنا، کیونکہ قرآن کا سفر بڑا خوبصورت سفر ہے. جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ اپنی رحمت نازل کر دے اس دنیا میں، دیکھیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم فقہنا فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے، دیکھیں اس کی رحمت ہے بہت بڑی. اللہ تو اتنا کرم کرنے والا ہے، لیکن کیا دنیا میں انسان غم میں نہیں ہوتے؟ کیا ان کو تکلیفیں نہیں پہنچتی ہے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے؟ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی تو حساب لیں گے نا. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے